ویک اینڈ پر جب وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے VIP پروٹوکول دیا گیا تھا۔ دونوں پورشنز میں گویا رونق اتر آئی تھی۔ خالہ، مونا، مینا اور مونسا نیچے آ گئی تھی۔ ویسے بھی ان کا کچن ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کھانا تیار کیا جاتا تھا، سو کھانے کے اوقات میں بڑی رونق نظر آتی تھی۔ آج کل گھر کے 2 بڑوں کی شادیوں کی تقریبات کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ مونسا کی شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل تھی۔ ان لوگوں کو بس سادگی سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ مونسا کو بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مزید 3 چھٹیاں لے لی تھی۔ مونسا کی رخصتی سے اگلے دن وہ حوریہ کو بھی رسماً انگوٹی پہنا آئے تھے۔ ماما کو ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی اور ابد بھی لالا کی چوائس کو سرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ حوریہ واقعی تعریف کے لائق تھی، وہ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ خالہ اور ماما اتنی اچھی بہو ڈھونڈنے پر اناس کی مشکور، جنہوں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کی رحمت سے بچا لیا تھا۔ خالہ تو مسلسل ابد کو چھیڑے جا رہی تھی، اب اناس کی طرح تم بھی ہماری جوتیوں کو گھسنے سے بچا لینا۔ کیوں نہیں خالہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ابد نے فرما برداری کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ بھائی لڑکی خود پسند کر لیجیے گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ حوریہ بھابھی سے کم نہیں ہونی چاہیے، مونا نے گویا وارننگ دی تھی۔ ابد نے مسکین سی صورت بنا لی۔ اب میں لالا جیسا ڈیشنگ تو نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے گھانس ڈالے۔ جی نہیں، ہمارے تو دونوں بھائی بہت خوبصورت ہے، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں، مینا اس کے کندھے سے جھولتی لاڑ سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ خالہ کے تینوں بیٹیوں کو وہ بھائیوں جیسا مان دیتے تھے، اور وہ بھی سگی بہنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں خالہ کو کبھی اولاد نرینہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اناس کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں انہیں خصوصی تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ دن خاصے مصروف تھے۔ 7-8 گھنٹے مسلسل فضا میں رہنا ہوتا تھا۔ فلائنگ کے دوران وہ بے حد مسحور ہو جاتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے اسے دنیا کا ہر رشتہ اور ہر خواب بھول جاتا۔ ایئر فورس جوائن کرنا صرف ابد کا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ابو اور لالا کی خواہش بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کی خواہش اور اپنے عشق کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ فضاؤں کا سینہ چیرنے کے بعد ایسا مطلوبہ ہدف حاصل کر کے جو ہی اس نے زمین کی پتھریلی سطح پر جہاز کے قدم جمائے، دل و روح اور جسم میں دوڑتے لہو کی گردش پل بھر کے لیے تھم کر رہ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈے ٹھار پانی سے شاور لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، پر پرواز کے بعد آرام کرنا بے حد لازمی تھا۔ جسم کا پورا نظام انہضام الٹ پلٹ جاتا تھا۔ تاہم سوپ تو لازمی فلائنگ کے بعد ایک چکر ڈاکٹر کی طرف لگا آتا تھا۔ وہ نازک مزاجی میں کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی مات دے دیتا۔ پرواز کے دوران موبائل بند کر کے وہ کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا۔ ابھی اس نے لیٹے لیٹے ہی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر آن کیا، اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اسکرین پر نظر دوڑا رہا تھا کہ اچانک میسیجز پڑھنے لگا۔ لالا، مونا، مینا، سوپ، سب کے میسیجز تھے۔ ابد، چاند ابھی سے عید کا چاند بن کر نخرے دکھانے لگے ہو کیا؟ شہزادے، ابھی تو رمضان میں 2-3 ماہ باقی ہے۔ ابد تو رمضان کے بعد آئے گی اور تم اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو۔ شکست کے بعد ہمارا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ وہ بلا کا کمینہ تھا، سو اپنی کمینگی تو اسے دکھانا ہی تھا۔ ابھی وہ جازم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا۔ اب کہ ابد نے کال ریسیو کر لی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جب تک اس کی کال اٹینڈ نہ کی جاتی وہ مسلسل فون کرتی رہے گی۔ جہازیوں اڑاتے ہو گویا فضاؤں کو تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ اس کے موبائل کو کان سے لگانے کی دیر تھی، رمشا فوراً شروع ہو گئی۔ آسمان کا سفر اسی لیے تو کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کی آواز سن کر خاصا بدمزہ ہوا تھا، تاہم اس کے طنز کا جواب طنز میں دینا بھی ضروری تھا۔ گھر گئے تھے کیا؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ مونسا کی شادی ہو گئی، یہ تو اچھی بات ہے، البتہ ایک نئی خبر بھی سنی ہے۔ رمشا اس کی خاموشی کے جواب میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ جو لب بھیچے اس کی بکواس سن رہا تھا ایک دم چونکا۔ کون سی خبر؟ اب نہ جانے محترمہ کو کون سا انکشاف کرنا ہے۔ اناس بھائی کی بات ہو گئی؟ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابد نے بے حد حیران ہوا۔ یہ مت پوچھا کرو، میری نظر تم پر ہمیشہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف مجھ پر کیوں؟
वो कदरे रूखेपन से बोला, क्योंकि जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं। हाजिर जवाब तो वो बला की थी। इस बात के जवाब में वो भला क्या कहता। हालांकि ना तो वो उसके अंग्रेज़ी लबो लहजे से मरऊब होता था और ना ही अबद को उससे राब्ता बढ़ाने का कोई शौक़ था। उसके हल्के अहबाब में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो इतनी बोल्ड और मुस्तकिल मिजाज भी हो। वो पूरे 1 साल से इस पर नज़र रखे हुए थी। अगरचा इसने अबद से बात करते हुए कभी नाज़ेबा कलमात नहीं कहे थे और ना ही कभी बदतमीज़ी की थी, मगर अबद को इस रॉन्ग कॉल से शदीद चिढ़ हो गई थी। इसने हर तरह का सुराग लगा कर देख लिया था, मगर अभी तक वो उस लड़की तक पहुंच नहीं पाया था। न जाने कौन थी और उससे क्या चाहती थी। हाँ, इतना तो पक्का था कि लड़की ख़ानदान से है और ना ही ख़ानदान के आसपास से है। ये इसके लिए कतई अनजान थी। वो दौरान कॉलेज भी किसी से भी दोस्ती नहीं करता था और ना ही वो जल्द बेतकल्लुफ़ होने वालों में था। सो उसके हल्के अहबाब में लड़कियां ना होने के बराबर थी। इसके बावजूद वो अजनबी नंबर पे किसी से बात कर रहा था कि ये पता कर सके कि ये कौन है। यही वजह थी कि वो रमशा से बात करते हुए भी एहतियात बरतता था। अच्छा, तो जनाब के लाला जान मोहतरमा डॉक्टर हुरिया के इंतज़ार में उम्र बिता रहे थे। रमशा का अंदाज़ नाकाबिले फ़हम किस्म का था। बज़ाहिर वो बड़ी खुश इखलाक़ी बरत रही थी, ताहम लहजा खासा सुलगता हुआ था। एक दफ़ा वो फिर ठिठका, तुम्हें किसने बताया? जो हमारी नज़र में और दिल में रहते हैं उनके बारे में हर खबर रखनी पड़ती है। याद रहे, हमारी नज़र में सिर्फ तुम हो। उसका अंदाज़ साफ जताने वाला था। डॉक्टर हुरिया के बारे में तुम कैसे जानती हो? मैं तो अनास, जरार, मोनिसा, मोना और मीना के बारे में भी जानती हूँ। तुम अपनी मामा, खाला और लाला के बेइंतहा लाडले हो, बल्कि लाला की जान तुम में ही है। मैं तो ये तक जानती हूँ, और भी जो पूछना चाहते हो पूछ लो। वो खासी फराग दिली से कह रही थी, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। अबद चिढ़कर बोला, तो अब तक क्या कर रहे थे? वो उसे और भी चिढ़ाने लगी। बकवास कर रहा था। बहुत अच्छी बकवास करते हो। धीमे से लहजे में बला की खनक थी। मैं जानता हूँ। और क्या जानते हो? वो बात से बात निकाल रही थी, इसलिए अबद एकदम चुप सा हो गया। मुझे फ़ोन क्यों करती हो? बहुत देर बाद उसने तहम्मुल से पूछा। अच्छे लगते हो। अच्छा लगने से क्या होता है? मोहब्बत, वो बरजस्ता बोली थी। और मोहब्बत क्या होती है? जब कोई दिल से बहुत करीब महसूस होने लगता है। देखें मिस, मुझे ये दिल और मोहब्बत के किस्से अट्रैक्ट नहीं करते। दिल का काम सिर्फ खून पंप करना है, सो उसे यही काम करने दीजिए। फजूल काम उसके ज़िम्मे मत लगाइए, अपना नुकसान कर बैठेंगी। वो रूखे लहजे में बोलता चला गया। हमारा इतना ख्याल रखने का शुक्रिया। वो गोया खिलखिला उठी थी। अबद इसकी हंसी की जलतरंग सुनकर चुप हो गया। बहुत ढीठ हो तुम, अबद भन्नाया। वो तो मैं हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो जच हो गया। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी चाहत में मुब्तला हो जाओ। ये मुमकिन नहीं, वो सफाई से बोला। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बड़ी खुशफहमी है। नहीं, खुशफहमी क्यों? वक्त साबित करेगा। तुम मेरी मोहब्बत को एक दिन तस्लीम कर लोगे। अब इजाज़त होगी क्या? उसने बड़ी नरमी से इजाज़त चाही थी। अगर फ़ोन ऐसे ही मुंतक़े कर देता तो वो दोबारा कॉल कर देती, और अगर फ़ोन ऑफ़ कर देता फिर तो और भी क़यामत आ जानी थी। वो लॉबी में रखे फ़ोन पर उसकी जान खाती रहती। अगर वो फ़ोन सुनने ना जाता तो भी सबकी नज़रों में आ जाता। नहीं, तुरंत जवाब आया। क्यों? वो फिर से ज़ब्त किए पूछ रहा था। मेरी मर्ज़ी, मैं अभी कुछ मसरूफ़ हूँ। अबद ने गोया दांत पीसे थे। अबद, उसकी आवाज़ में वाज़ेह तहक्कुम था। तुम मुझसे बात करोगे? नहीं करूँगा। अबद ने सुलगते हुए फ़ोन ऑफ़ कर दिया था। उसकी कनपट्टियाँ तक सुलग रही थी
اور وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ آج کے بعد رمشا اکرام سے کبھی بات نہیں کرے گا، مگر اس کے یہ عہد خود بخود بودے ثابت ہونے لگتے تھے جب وہ ایک دفعہ پھر سے تلملاتے ہوئے اس کے فون کال نہ صرف اٹینڈ کر لیتا تھا بلکہ اسے مجبوراً بات بھی کرنا پڑتی، ورنہ آپریٹر ہارون تھوڑی دیر بعد اس کے روم میں جھانک کر اطلاع دینے لگتا تھا، سر آپ کا فون ہے، اور اسی بات سے بچنے کے لیے وہ موبائل کا نمبر بدلنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، وہ جو اس کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانتی تھی۔ کیا نمبر ڈھونڈنا اس کے لیے کچھ مشکل امر ہوتا؟ نہیں ہوتا نا۔